یہ ایکچولی جو رویہ ہے اس کو سائیکولوجیکل ٹرمز میں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. جب ہم کسی اسٹرانگر کے اوپر اپنا غصہ نہیں نکال پاتے تو ہم ایک ویک پرسن کے اوپر اسے ڈسپلیس کر دیتے ہیں. تو جہاں پر جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ جہاں بس چل گیا وہاں پہ اپنا پاور شو کر دی. تو اسٹرانگر کے اوپر جب بس نہیں چلتا تو کسی ویکر کی طرف ہم اپنا اینگر ڈسپلیس کر دیتے ہیں. لیکن اچھی اور سمجھداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اینگر ڈسپلیس کر رہا ہے. اور جب اینگر ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایکچولی میں تبدیلی کا احساس وہیں سے پیدا ہوتا ہے. جو کانشیس اور اویئر لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ یا یہ وہ ٹارگٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں غصے میں ہوں, سو آئی شوڈنٹ ڈسپلیس دیٹ. تو یہ اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, ہم لوگ شاید وقتی فائدہ تو اس طرح حاصل کر لیتے ہیں کہ اگر باس پر غصہ ہے, کسی سینئر پر غصہ ہے, اس وقت تو ہم اس کو ان کے سامنے بڑے اچھے سے پریٹینڈ کریں گے, اس غصے کو پی جائیں گے, وہاں پر تو تعلقات شاید برقرار رہیں گے. لیکن اگر وہی غصہ ہم نے آ کر اپنے بچوں پر, چھوٹے لیول کے سٹاف پر یا اپنی بیوی پر, اپنے شوہر پر نکال دیا تو پھر شاید وہاں پر تعلقات خراب ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے ان کو اس غلطی کی سزا دے دی یا اس غلطی جو کہ انہوں نے کی بھی نہیں تھی اس کا غصہ ہم نے ان پر نکال دیا. تو ایک طرف تو ہم رشتے بچا رہے ہیں, دوسری طرف ہم رشتے خراب کر رہے ہیں. ایسے شخص کو پھر خود پر کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے خود کے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے اگر آپ وہاں نہیں نکال پا رہے ہیں تو پھر آپ کہیں اور جا کر بھی اس غصے کا اظہار نہیں کریں؟ ایکچولی میں نا ہماری پبلک لیول کے اوپر سائیکولوجیکل اویئرنیس کی بہت کمی ہے, اور یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس میں یہ آتا ہے ایموشنل ریگولیشن کی ڈومین میں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم نہ صرف غصہ بلکہ تمام ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سیکھیں. اور ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو بیلنسڈ وے میں اویئرنیس کے ساتھ ایکسپریس کرنا سیکھیں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, بحیثیت انسان ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو سنبھالنا سیکھیں اور ایکسپریس کرنا سیکھیں ان اے ویری بیلنسڈ وے. اب جب یہ ایموشنز ڈس ریگولیٹ ہوتے ہیں تو پھر بالکل یہی تصویر نظر آتی ہے جو آپ نے ابھی منظر کشی کی ہے نا, کہ ایک جگہ تو ہم نے سنبھال لیا کیونکہ ہمیں نقصان کا خطرہ تھا, اور دوسری طرف جہاں بس چلا وہاں پہ ہم نے اپنا وہ ایکسپریشن دے دیا. تو یہاں پہ جو علم کی کمی ہے, اویئرنیس کی کمی ہے, اور بہت شدید پبلک لیول پہ اویئرنیس کی بھی کمی ہے کہ اپنے ایموشن اور اپنے اینگر کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا رمشا صاحبہ, ہم نے بہت سارے واقعات میں یہ بھی دیکھا کہ ایک شوہر, ایک مرد اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ مختلف ہے, مختلف طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے انہیں, غصے کا بھی اظہار کرتا ہے, چڑچڑے پن کا بھی اظہار کرتا ہے. لیکن وہی بندہ اگر باہر کسی ادر خاتون کے ساتھ, کسی ادر مرد کے ساتھ یا اپنے اپنے سوشل سرکل کے اندر بڑے اچھے سے, بڑے مؤدب انداز میں بات کرتا ہے, تو یہ بھی تو منافقانہ رویہ ہوا کہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور. اب باہر جہاں پر اگر آپ اچھے سے برتاؤ نہیں بھی کریں گے تو شاید چلے گا, لیکن گھر کے اندر آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. تو اس منافقانہ رویے کو کس طرح سے ہم سمجھ پائیں یا کس طرح سے اس پر کام کس طرح سے کریں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ جو تینوں آپ نے کوشچنس کیے ہیں یہ تقریباً اسی ہی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک امیج میں, بظاہر امیج میں اور ریئل امیج میں فرق نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی ہے, جب ایک انسان دو سیٹنگز میں ڈفرینٹ اپنے بیہیویئر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ بہت بڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے کانسیکوینسز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے. جب ایک سیٹنگ میں اس کا بیڈ بیہیویئر وہ شو کر رہا ہے ان اپولوجیٹکلی, اٹ مینس کہ اسے نتائج کا کوئی خوف نہیں ہے, اس کو پتا ہے یہاں سب چلے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر دوسری ہی سیٹنگ میں اس کو یہ احساس ہو کہ یہاں مجھے جواب دہی کا خوف ہے, یہاں میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور مجھے پکڑا جا سکتا ہے اور مجھے جواب دینا پڑے گا اور یہاں سے مجھے جواب مل سکتا ہے, تو وہاں پھر وہ اپنے آپ کو بیٹر امیج میں پورٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ڈس ریگولیٹڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں نا, یہ بہت وائز ہوتے ہیں سچویشن پکنگ میں, اور یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں اپنی ڈس ریگولیشن کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے.
یہاں پہ نا ایک جو سچویشن ہینڈلنگ دوسرے پارٹ پہ بھی بہت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیس پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے لیے assertively اسٹینڈ لینا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اگر ایک انسان میں آپ کو پنچنگ بیگ بنا لیا ہے تو آپ اپنے پیس آف مائنڈ مینٹین کرنے کے لیے اسٹینڈ لیں. اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تو مسلسل آپ اس کا پنچنگ بیگ ہی بنے رہیں گے. لیکن وہ جو شخص سب کو جس نے پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے اس کے لیے مشورہ کیا ہے؟ وہ کس طرح سے اپنی عادتوں کے اندر سدھار لے کر آئے؟ ایک تو یہ کہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ غصے کا اظہار جتنا کم ہو سکے اتنا کیا جائے، لیکن کیا اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ اگر آپ مسلسل آپ کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے، چاہے وہ ورک پلیس پہ ہو، چاہے گھر میں ہو یا سوشل سرکل میں ہو، اگر آپ اس کو دباتے رہتے ہیں تو اس کے بھی تو نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے آپ کی شخصیت کے اوپر. تو کس طرح سے اینگر مینجمنٹ کی جائے ایک چیز، اور اگر غصہ آ ہی رہا ہے تو پھر وہ جس جگہ پہ آ رہا ہے جہاں پہ ہونا نکلنا چاہیے وہیں پہ نکالا جائے، تو اس کے لیے کیا تھیراپی آپ سجیسٹ کریں گی؟ اینگر مینجمنٹ کا یا کسی بھی ایموشن کی مینجمنٹ کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی اویئر اباؤٹ آر ایموشنز. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں کسی سچویشن میں. اور انفارچونیٹلی اینگر کی آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں کو نہیں ہوتی. اینگر کی نہیں، مطلب ایموشنز کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس سچویشن میں کیا ایگزیکٹلی فیل کر رہے ہیں. اس کی بہت کمی ہے. تو کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایموشنس، اور اس کے بعد ان فیلنگس کو اون کرنا کہ ہاں مجھے یہ ایموشن فیل ہو رہا ہے. رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ اینگری یا آئی ایم فیلنگ ہرٹ ایٹ دس ٹائم. تو جب آپ اپنے ایموشن کو اون کر لیتے ہیں اور آپ یہ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ تھرو دس کنڈیشن، تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پہ پہلے سٹیپ پہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ پہلے تو غلط آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، دوسرا اون نہیں کرتے کہ ہاں مجھے یہ ایموشن فیل ہو رہا ہے. تو جب ہم اس کو ریگولیٹ کرنے یا مینج کرنے کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں یہی سکھاتے ہیں کہ جسٹ ٹرائی ٹو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی یور ایموشن اینڈ جسٹ اون اٹ. جب آپ آن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پاز لیتے ہیں، اور پاز لینے کے بعد اپنی انرجی کو ریڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو غصہ ہی آ گیا ہے تو آپ اسے پاز لیں اور آپ کو یہ فیل ہو، کیونکہ جب اینگر آتا ہے تو باڈی میں بہت سارے فزیکل سمٹمس بھی آ جاتے ہیں، چینجنگز آتی ہیں، ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے، ہاٹ فلشز آتے ہیں. تو آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس ٹائم اینگر کے موڈ میں چلے گئے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے بہت کامنلی سنا ہے کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، چلنے لگ جائیں، پانی پی لیں. یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک وقفہ اور پاز لینے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں. ہمارے دین نے بھی تو کہا ہے رمشا صاحبہ کہ اگر آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں، اگر آپ غصے میں ہیں، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، پانی کا گلاس پی لیں اور اپنی جگہ کو تبدیل کریں تاکہ آپ کا جو ایک غصے کا بالکل وہ تبدیل ہو جائے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ چینج ہو اور انرجی ریڈائریکٹ کرنے کا موقع مل جائے. جب پاز ملتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اینگر کی جو سائیکالوجی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا وائز برین ہوتا ہے اس کی ونڈو آف ہو جاتی ہے، آپ ریشنل نہیں سوچ پاتے ہیں ان دا اسٹیٹ آف اینگر. تو یہ جو پاز ہوتا ہے یہ ایکچولی ہمارے مائنڈ کو دوبارہ ریشنلٹی کی طرف لانے میں بہت مدد دیتا ہے. انسان پھر وائزلی سوچ پاتا ہے، کیونکہ اینگری ان دا اسٹیٹ آف اینگر ہماری تھنکنگ جو ہے وہ کلاؤڈی ہو جاتی ہے، ہمیں صحیح چیز نہیں دکھائی دے رہی ہوتی. تو یہ جو پاز ہے وہ اس ٹائم ہماری سوچ اور سمجھ کو بحال کرتا ہے اور ہمیں تھوڑا سا کانشیس کر دیتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے. سو پاز از ریئلی امپورٹنٹ اف یو آر فیلنگ اینگری ایٹ اینی سچویشن.